سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بات چل رہی تھی مشتق کے بارے میں، اور اس میں کچھ مقدمات، کچھ امور ذکر کیے گئے مشتق کی بحث کو سمجھنے کے لیے، اور ان میں سے پہلے امر پہ بات ہو چکی۔ اب ہماری بات ہے دوسرے مقدمے میں، دوسرے امر میں۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مشتق جو ہے، جس کی تعریف اصولیوں نے یہ کی ہے کہ ایک ایسا عنوان ہے جو ایسی ذات سے حکایت کر رہا ہے جو متلبس ہے مبدا سے، اور وہ عنوان حمل ہوتا ہے ذات پہ، حمل ہوا ہوا۔ ابھی تطبیق کو چھوڑے، میری بات غور سنو۔ تو یہ جو مشتق کی تعریف کی گئی، اس تعریف کے مطابق کچھ ایسے مشتقات ہیں جو نحویوں کے ہاں تو مشتقات ہیں، لیکن اصولیوں کے ہاں علیہ السلام مشتقات نہیں ہیں۔ لہذا وہ اس مشتق کے اصولی کی تعریف سے وہ مشتق نحوی نکل گئے، اور وہ کون کون سے مشتق نحوی ہیں لیکن اصولی نہیں ہیں۔ کون کون سے ہیں جو پیچھے ذکر ہو چکے ہیں؟ ان میں سے افعال ہیں، ساری قسمیں افعال، ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ، اور اسی طرح مصادر ہے۔ مصدر بھی اصولیوں کے ہاں مشتق نہیں ہے، سبحکم اللہ علیکم، اور افعال بھی اصولیوں کے ہاں مشتق نہیں ہے۔ تو یہ جو تعریف ہے، کیوں نہیں ہے؟ اب یہ تو تعریف مشتق کے اصولیوں کے ہاں ہو گئی، اب تطبیق کرتے ہیں اس تعریف کی کہ کیا واقعاً افعال اور مصادر پہ یہ تعریف صادق آتی ہے اصولیوں والی، یا صادق نہیں آتی؟ تو یہاں پہ افعال وہ کہتے ہیں فعل میں حدث ہوتا ہے، اور فعل میں کوئی ذات کسی مبدا سے متلبس نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی بھی لے لے، ضربا، یضرب، اضرب، لا تضرب، کوئی بھی فعل لے لے، تو اس میں حدث تو ہے، لیکن کوئی ذات کسی مبدا یعنی مشتق سے، مشتق منہ مبدا یعنی مصدر، اس سے متلبس نہیں ہے ذات، یعنی وہ حمل ہوا نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے ضربا، مثلا زید ضربا، یعنی ضربا حمل نہیں ہو رہا زید پہ، یہ ان کی توجیہ ہے، حمل ہوا نہیں ہے۔ زید ضارب میں حمل ہوا ہے، یعنی جو ضارب ہے وہی زید ہے، اور جو زید ہے وہی ضارب ہے، ہوا یعنی وہی، ٹھیک ہے؟ ہوا کا یہی معنی، ہوا یعنی وہی، ٹھیک ہے؟ لیکن زید اور ضربہ میں وہ کہتے ہیں وہی نہیں ہے۔ یہ ان کی تعبیر ہے، میں نے پیچھے ملاحظہ دیا تھا کہ ضربہ میں بھی وہی زید ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی یضرب میں بھی وہی زید ہے، لیکن یہ ان کی جو توجیہ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں افعال بھی مشتق اصولی میں مشتق نہیں ہے، اور اسی طرح مصادر بھی نہیں ہے۔ مصادر کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں مصادر اس لیے نہیں ہے کہ مصدر میں فقط کیا ہوتا ہے؟ حدث ہوتا ہے، مصدر میں ذات نہیں ہوتی، اور مشتق اصولی میں ایسی ذات ہونا شرط ہے جو کسی وصف کے ساتھ، کسی مشتق منہ کے ساتھ، کسی مبدا کے ساتھ وہ متصف ہو، متلبس ہو۔ تو یہ انہوں نے پیش کی اس مقام پہ اصل ان کے نکلنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مشتق اصولی کی تعریف افعال اور مصادر پہ صادق نہیں آتی۔ دھیان کیجئے گا، کیونکہ آپ ادھر ادھر کا دھیان چھوڑ دیں، ادھر ذہنی طور پہ بھی ادھر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھایا گیا صاحب فصول کی بات کا، کہ انہوں نے کہا کہ اس میں زمان جو ہے یا کچھ اور مشتقات بھی، فقط افعال مصادر خارج نہیں ہے،
اصولی مشتق سے، بلکہ کچھ اور مشتقات بھی نہ بھی ہیں لیکن اصولی، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر اصولی بھی ہے تو وہ مشتق کی بحث سے خارج ہے، محل نزاع سے خارج ہے اصولی مشتق۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان پہ اتفاق ہے، ان مشتقات پہ اتفاق ہے، اس لیے محل نزاع۔ مثلا اس میں زمان کی مثال، لفظ مقتل یہ اس میں زمان ہے یا مکان ہے؟ زمان بھی ہے مکان بھی۔ اگر وہ قرینے سے پتہ چلے گا مقتل یوم عاشورہ زمان ہے، مقتل الحسین علیہ السلام، مقتل الحسین فی کربلا تو کیا ہو جائے گا؟ مکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، مکان و زمان دونوں کے لیے۔ لیکن وہ ابھی جو بات کر رہے ہیں صاحب فصول، وہ کہتے ہیں یہ اس میں زمان بھی مشتق اصولی کی بات سے خارج ہے، کیونکہ اس میں اتفاق ہے۔ کس بات میں اتفاق ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ اس میں جو تلبس بالمبدا ہے نا ذات کا، وہ زمان حال میں۔ ہماری بات یہ ہے کہ مشتق میں جو ذات ہے وہ اس وصف کے ساتھ متصف حال میں بھی، حقیقت حال میں تو حقیقت ہے، لیکن اگر تلبس منقضی ہو گیا یعنی زمانہ ماضی میں، اس وصف وہ وصف اس کا زمانہ ماضی میں تھا، اب ختم ہو چکا ہے، تو جو خاتمہ ہو چکا ہے وصف کا اس ذات سے، اب بھی اس ذات کو اس وصف سے حقیقتاً متلبس مانیں گے یا مجاز؟ اس میں اختلاف ہے کہ ذات کا وصف نہیں رہا، لیکن اب وہ ذات کو نجار کہیں گے، وصف نجارہ ختم ہو گیا، اس کے طبابت کا وصف ختم ہو گیا، طبیب مجازن کہیں گے یا نجار مجازن یا حقیقتا، یہ اس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں زمان میں یہ اختلاف آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں زمان میں ذات ہی زمان ہے، ذات ہی خود زمانہ ذات ہے، وصف کوئی اور ہے ہی نہیں، تو زمانہ جو ہے وہ ہمانہ حال میں تو حقیقتاً اس کو زمانہ کہیں گے، لیکن جو زمانہ ختم ہو گیا اس کو زمانہ ہی نہیں کہیں گے، ذات ہی کوئی نہیں۔ جب ذات ہی کوئی نہیں تو وصف بھی ذات، اب یہ دیوار ہوگی تو رنگ ہوگا نا، اگر دیوار بھی نہ ہو تو رنگ ہو سکتا ہے، ذات ہوگی تو عرض ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی وصف آئے گا، زید ہوگا تو اسے مومن کہیں گے یا کچھ اور، زید کا وجود ہی نہ ہو تو اسے کیا کہیں؟ تو وہ یہی، ہاں صاحب فصول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقتل الحسین یوم عاشورہ جو ہے، عاشورہ منقضی ہو گئی، عاشورہ کا دن باقی نہیں رہا 61 ہجری کا، تو زمان وہ جو ہے وہ خود جو یوم عاشور جو زمان ہے وہ ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا ہے تو اب انقضاء طلب یعنی اصل ذات زمان جو وہ ختم ہو گئی، جب ذات ہی ختم ہو گئی تو انقضاء تلبس والی بات ہی کوئی نہیں، لہذا یہ خارج ہے محل بحث سے، یہ اس میں زمان کیا ہے؟ خارج ہے محل بحث سے، مشتق اصولی سے، تخصیصاً کہہ لیں، ٹھیک ہے، تخصصاً کہہ لیں، خارج۔ یہ تھی نظریہ صاحب فصول کو۔ اب اس نظریے کے بعد اس کا جواب دیا نہیں، اس میں زمان مشتق اصولی کی بات سے خارج ہے، نہیں ہے، محل نزاع میں بلکہ داخل ہے۔ جواب کیا ہے؟ خود ذات ہی نہیں یا اس کا عمل، مطلب کوئی کام جو پیشہ ہے ان کا جو ابھی فی الحال نہیں کر رہا ہے، نہیں وہ اور چیز ہے، یہ زمان کی اب بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو پیشہ نجار ہے، طبیب ہے، نہیں بھی کر رہا نا، تو وہ انقضاء تلبس بھی ہو جائے، یعنی جب تک اس کے پاس ملکہ ہے، پیچھے ہم یہ کر چکے ہیں، جب تک اس کے پاس ملکہ ہے، ملکہ اجتہاد ہے، ملکہ طبابت ہے یا صنعت نجارہ ہے، جب تک ہے، چاہے بالفعل نہیں بھی کر رہا، اس کو حقیقتاً نہیں کہیں گے، لیکن جب اس کے پاس یہ چیز رہے نہیں اصلاً، یعنی بمعنی کہ اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے، تو پھر اس کو حقیقتاً نہیں کہیں گے، یہ ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اور ہے، خود زمان جو ہے وہ ذات ہے، اس میں زمان میں خود زمان ذات ہے، اور زمان جب ختم ہو جائے
تو اب وہ انقضاء اور تلبس والی یعنی ذات ہی ختم ہو جائے تو وصف کے ساتھ متصف ہے، یعنی وہ بات ہی ختم ہو گئی، تو لہذا انقضاء اور تلبس والی بات نہیں آئے گی، فقط زمانہ حال کی بات، اسی زمانے میں جس زمانے میں وہ ذات تھی اسی کی بات آئے گی۔ اور یہ مشتق اصولی میں تو بات ہے کہ تلبس اگر ذات کا ختم ہو گیا وصف سے تو پھر اس تلبس کو حقیقتاً تلبس کہیں گے یا مجازاً وصف کہیں گے، یہ بات اس میں زمان میں نہیں آ سکتی، یہ صاحب فصول کی بات ہے کیونکہ ذات ہی ختم ہو جاتی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ دوسرے جواب کی طرف آئے، ایک ملاحظہ ہے وہ غور کیجیے۔ یوم عاشورہ جو مقتل الحسین علیہ السلام، ٹھیک ہے، اب یہ یوم اگر ہم دقت عقلی سے دیکھیں تو پورے دن میں تو امام کا قتل نہیں ہوا، کوئی ایک منٹ دو جو بھی آخری خنجر چلایا گیا وہ تھا وقت پورے عاشورہ میں، ٹھیک ہے، اور اس وقت یعنی اب وہ مقتل کا زمانہ حال جو تھا وہ حقیقت تلبس بالمبدا تھا۔ اب اس کا زمانہ جب گزر گیا یعنی وہ گھڑی گزر گئی، اس کے بعد جو وہ اسی دن یوم عاشورہ میں باقی گھنٹے تھے مغرب ہونے تک، تو باقی گھنٹوں میں بھی جب مقتل حسین یعنی امام حسین قتل ہوئے عاشور کے دن، تو وہ حقیقتاً ہم کہہ رہے ہیں یا مجازاً کہہ رہے ہیں، یعنی مثلا 3 بجے قتل ہوئے، عصر کے ٹائم 4 بجے، اور مغرب تھی 7 بجے 6 بجے 7 بجے، ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 گھنٹے میں بھی ہم حقیقتاً امام حسین کا قتل اس ٹائم میں حقیقتاً کہیں گے یا مجازاً کہیں گے۔ اس دقت عقلی اور دقت عرفی بھی ہے، اس میں عقلائی بھی ہے، تو اس میں یہ بات آ جائے گی کہ اس وقت میں جب پہلے ٹائم گزر گیا ہے کہ اب جو وقت بعد میں ہے، ٹھیک ہے، یا اس قتل سے پہلے جو وقت تھا یوم عاشور کا 3 بجے سے پہلے، تو وہ اپنا اس میں تو تلبس ہی نہیں ہوا تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد انقضاء تلبس ہو گیا، تو اب یہ جو بات ہے اس کو مجازاً کہیں گے مقتل یا حقیقتاً کہیں گے، تو بات آ سکتی ہے، یہ میرا جواب ہے صاحب فصول کو، حتی عرفاً بھی یہ بات آ سکتی ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں ہم دوسرے جواب جو دیا گیا صاحب فصول کو، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایک لفظ کسی معنی کے لیے، غور کیجئے گا، ایک لفظ کسی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، وضع میں اس کا مفہوم عام ہوتا ہے، وضع میں مفہوم، لیکن مصداق اس کا ایک ہی ہوتا ہے، مصداق ایک ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ایسے ہی بات ہے، مثال انہوں نے دی واجب الوجود کی، انہوں نے کہا واجب الوجود جو ہے وہ اس کا مصداق فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن خود واجب الوجود کا مفہوم وسیع ہے، مفہوم عام ہے، اور وہ مفہوم جو عام ہے اس میں صلاحیت ہے کہ وہ کثیرین پہ صادق آئے، مفہوم کلی ہے، لیکن اس کا مصداق کیا ہے؟ عام ہے، اب مصداق ایک ہے خارج میں، تو لہٰذا وہ کہنا یہ چاہتا ہے اسی طرح زمان ہے، مقتل جو ہے اس میں صلاحیت ہے کہ وہ حال یا زمانہ انقضاء تلبس پر بھی صادق آنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کا مصداق جو ہے فقط زمانہ حال والا ہے، من باب المثال انہوں نے کہا۔ تو اس وجہ سے اس میں زمان بھی مفہوم کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں داخل ہے مشتق اصولی میں، اگرچہ اس کا مصداق فقط ایسا ہے کہ وہ زمانہ حال ہی میں ہوتا ہے، انقضاء تلبس میں نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے، اور یہ جواب قبول اشکال ہے، یہ جواب قبول ہے، یعنی اس کا مصداق ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ زمانہ حال میں ہی رہتا ہے، تو انقضاء تلبس میں مصداق تو ہے ہی کوئی، تو آپ تو اشکال قبول کر رہے ہیں۔ غور کیجیے گا پوری توجہ سے۔ اب یہاں پہ میں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب اصل جواب ہے، غور کیجیے گا کیسے، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عرف کے تھوڑا یعنی عرف مسامحی نہ ہو، عرف دکی ہو، عقلمندی اور عرف دکی میں جو یوم عاشور ہے اس کے کئی ساعات ہیں،
ایک حقیقی تلبس ہے جب امام علیہ السلام کا قتل ہوا، اور قتل ہونے کے بعد جو ساعات ہیں، منٹ ہیں، گھنٹے ہیں، جو بھی ہے، وہ اس میں تلبس حقیقتاً اب وہ منقضی ہو گیا، لیکن اب پھر بھی ہم اس ساعت کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت مقتل حسین علیہ السلام۔ تو بات آ جائے گی یا کیا ہم اس قتل ہونے کے بعد والے جو گھنٹے ہیں اس میں مولا حسین کا اس ٹائم میں قتل کو ہم حقیقتاً قتل کہہ رہے ہیں یا مجازاً کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بات آ سکتی ہے اس میں اصولی مشتق کے تحت۔ تو یہ جواب تھا ان کو، لیکن انہوں نے کوئی اور جواب دیا، اصل میں وہ جواب قبول اشکال۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مقدمہ ثانیہ تھا، یہ امر ثانی تھا مشتق کی بحث کو سمجھنے کے لیے۔ اب آتے ہیں امر ثالث کی طرف۔ امر ثالث میں یا مقدمہ تیسرا مقدمہ انہوں نے مشتق کی بحث میں پیش کی۔ وہ روایات میں تو یہی کہتے ہیں اثر کے وقت قتل ہوا۔ اب اثر ہوئی وسیع، ہاں یہ تو کوئی کیمرے تو اس وقت تھے نہیں کہ سیکنڈ اور منٹ اور بالکل وہ معین کرے اثر، وہ یعنی اثر کا بھی وقت ہوتا ہے وسیع۔ تو میرا ملاحظہ یہ ہے کہ جو وقت بھی تھا اس وقت میں جس لحظہ میں امام شہید ہوئے اس لحظہ میں وہ مقتل امام حسین حقیقت ہے، اور اس کے بعد جو وقت مغرب تک یوم عاشور کا جو بھی تھا اس میں اب وہ مقتل امام حسین، اس میں زمان کے اعتبار سے حقیقت ہے یا مجازن ہے، اس میں بات حاصل ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ایک اور چیز میں، ایک اور مقدمہ ہے اسی بات میں، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو بات کی ہے اس مقام پہ کہ مشتق اصولی اور مشتق جو ہے نحوی اس میں فرق ہے، بعض جگہوں پہ افتراق ہے، بعض جگہوں پہ اتحاد ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے کہا مشتق جو نحوی ہوتا ہے نا اس میں بعض اوقات فعل جو ہے، فعل وہ فعل جو ہے وہ یعنی صادر ہو رہا ہے ذات سے، فعل کیا ہو رہا ہے؟ صادر ہو رہا ہے، ذهب زید، ضرب زید، فعل صادر ہو رہا ہے ذات سے۔ کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ فعل جو ہے وہ حلول کر رہا ہے ذات میں، عالم زید، علم کا حلول ہے زید میں، یہ وہ کہہ رہے ہیں حلول۔ اگرچہ یہ تعبیر موجود ہے لیکن حلول والی تعبیر بھی مسامحی ہے۔ کیوں؟ مثلا چینی پانی میں جب حلول کر جاتی ہے تو اس سے جدا، یہ ہے حلول، ٹھیک ہے نا؟ لیکن علم ہر بندے میں حلول نہیں کرتا۔ ہاں علم ہے، ایک دن ہے دوسرے دن نہیں ہے، تیسرے دن بھول جاتا ہے بندہ۔ اگر حلول ہو تو جدا ہی نہ ہو، پھر علم تو بھاگ جاتا ہے۔ ویسی ہے 2 دن چھٹیاں ہو جائیں تیسرے دن بندے کو بھول جاتا ہے کہ بھائی وہ سبق کیا تھا اور اس میں باتیں کیا تھی۔ ہے ایسا یا نہیں؟ انسان کس سے نکلا ہے؟ نسیان۔ انسان ان سے بھی انہوں نے کہا ہے نسیان سے بھی ہے، بھولنے والا ہے، بیلف۔ تو بات یہ ہے اس مقام پہ کہ بھائی چلو انہوں نے کہا علم حلول کر جاتا ہے بندے میں، ٹھیک ہے، تو ہم انہی کی تعبیر کو لے لیتے ہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ وہ فعل صادر ہوتا ہے ذات سے، یا وہ فعل کے طلب کی جاتی ہے کرنے کی، مثلا اکتب کتابن، یا مثلا اوکل تعامن، یا وہ فعل طلب کیا جاتا ہے، یا وہ ترک طلب ہوتی ہے اس فعل میں، لا تذهب الی مثلا منطقہ فلانی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے مشتق نحوی، لیکن مشتق اصول، یہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ مشتق اصولی نہیں، مشتق اصولی میں ایسا نہیں ہے۔ مشتق اصولی میں ذات متصف ہوتی ہے، نہ کہ اس ذات سے وہ فعل صادر ہوتا ہے، نہ وہ چیز اس میں حلول کرتی ہے، نہ وہ اس سے طلب فعل کیا جاتا ہے، نہ طلب ترک کیا جاتا ہے، بلکہ وہ جو ذات ہے متصف ہے وصف ساتھ، ضرب کے وصف ساتھ متصف ہے، کتابت کے وصف، عقل کھانے کے وصف، نوم کے وصف، یہ فرق۔ اس کے بعد ایک اشکال کیا گیا، وہ یہ ہے کہ زمانہ جو فعل ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے یا نہیں ہے، جو بھی فعل ہے، اس کی تعریف کیا کی گئی فعل کی؟ کہ فعل وہ کلمہ ہے یا فعل وہ چیز ہے
کہ جو مقترن بعہد الازمنۃ الثلاث، کلمۃ مقترنۃ بعہد الازمنۃ الثلاثہ، تو یہ اس کی تعریف ہے۔ اب اس تعریف میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جو زمان الفعل ہے، زمانہ کیا ہے؟ جو زمان الفعل ہے، فعل کا جز ہے، یہ انہوں نے فعل کی تعریف کی۔ اب اس پہ اشکال یہ ہے کہ زمانہ جب جز فعل ہے، ٹھیک ہے، اس فعل کا جز ہے، تو حالانکہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل جو ہے وہ مشتق میں جو ہے مشتق اصولی میں داخل ہے، نہیں ہو سکتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ زمانہ اگر جز فعل ہے تو وہ فعل زمانے کے ساتھ متصف ہو گیا، ٹھیک ہے، فعل زمانے کے ساتھ متصف، ضرب، کتب، نصر، کوئی بھی فعل ہے تو وہ فعل زمانے کے ساتھ متصف ہو گیا، جز ہو گیا نا اس کا، کہ زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، زمانہ حال کے ساتھ ہے، زمانہ استقبال کے ساتھ ہے، کوئی زمانہ تو ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے وہ تو مشتق اصولی آپ کا بن رہا ہے، یعنی آپ جو تعریف مشتق اصولی کر رہے ہیں وہ تو زمانے پہ صادق آ رہی، جو تعریف فعل کی گئی فعل پہ صادق آ رہی، فعل بھی مشتق اصولی بن رہا ہے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ تھا، انہوں نے کہا وجدان یہ ہے، کیا ہے؟ وجدان یہ ہے کہ زمانہ کسی بھی فعل کا جز نہیں، زمانہ کسی بھی فعل کا جز، بلکہ وہ فعل چاہے جملہ خبریہ ہو چاہے وہ انشاء ہو، ضرب یضرب جملہ خبریہ فعلیہ، اور اضرب مثلا یا اکتب یا کوئی بھی، یا لا تکتب، یہ جو ہے انشاء ہے، چاہے وہ انشاء ہے چاہے وہ جملہ خبری ہے۔ انہوں نے کہا زمانہ حال میں انشاء یا اخبار تو ہے، خبر جو دی جا رہی ہے وہ زمانہ حال میں ہے، جو انشاء کیا جا رہا ہے اکتب اکتب کتاباً، یہ مثلا یہ عنصر فلاں، تو یہ جو انشاء ہو رہی ہے یہ زمانہ حال میں ہے، یعنی زمانہ حال ظرف ہے یا خبر دینے کے لیے ظرف ہے یا انشاء کا ظرف ہے، کہ اس کا یہ کام زمانہ ماضی میں تھا خبر دینے کے لیے، مثلا یہ جو خبر ہے یہ زمانہ حال میں ہے، یا اس نے یہ کام اب کر رہا ہے یا کرے گا، یہ زمانہ حال میں خبر دی جا رہی ہے بس، یعنی زمانہ عبارہ مختصر ہے، التفت جیداً، زمانہ فقط ظرف ہے، جز معنی موضوعہ نہیں ہے، قید معنی موضوعہ نہیں ہے، یہ انہوں نے جواب دیا ہے تاکہ ہم یہ کہہ سکے کہ جناب یہ افعال جو ہیں چاہے امر ہے نہیں ہے فعل ماضی ہے مضارع، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ مشتق اصولی نہیں ہے بلکہ مشتق نامی، یہ جواب دیا گیا، ٹھیک ہے، جواب آپ کو واضح ہوا؟ اب اس جواب پہ میرا پہلے انہوں نے دلیل دی وجدان کی، کہ وجدان یہ میرا ملاحظہ غور کیجیے گا، میں نے حالانکہ یہ بات ابھی بیان کروں اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو آپ مشتق کی تعریف کر رہے ہیں وہ فعل ماضی مضارع امر نہیں سب پہ صادق آ رہی، کیونکہ اس میں بھی ذات وصف ضرب کے ساتھ متصف ہے، ماضی میں یا حال میں یا استقبال میں، ٹھیک ہے، تو وہ ذات تو متصف ہو رہی ہے کسی فعل کے ساتھ، اور وہ فعل اصل میں وہی مبدا ہے، وہ وصف ہے، تو اس پہ مشتق اصولی کی تعریف آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجیے گا، یہ انہوں نے جو جواب دیا ہے یہ کہتے ہیں وجدان یہ ہے کہ زمانہ کسی فعل کا جز، قید، ٹھیک ہے، یعنی فعل ماضی ضربہ، ضرب زائدن، یہ فعل صادر ہوا ہے زمانہ ماضی میں، یعنی فعل ماضی دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، جیسے انسان کی تعریف کیا ہے؟ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے انسان، اسی طرح ضربہ ضرب زائدن فی زمان الماضی۔ اب آتے ہیں یہ کہتے ہیں وجدان ہے کہ زمانہ جز نہیں ہے، جز نہیں ہے کس فعل کا، جواب دینے کے لیے کریں۔ اب آتے ہیں تعریف جتنے نحویوں نے یا کسی اور نے صرفیوں نے یا کسی اہل لغت نے کی ہے نا، ماضی کی تعریف یا مضارع کی تعریف
یا امر کی تعریف یا نہیں کی، اس تعریف کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، طبعا انہوں نے اہل لغت سے یہ تعریف لی ہے۔ تعریف کیا ہے ماضی کی؟ نہیں، تعریف ماضی، انہوں نے کہا کلمت دلت علی زمان، دلت علی معنی مقترنہ بزمان الماضی۔ ضربہ ایسا کلمہ ہے، فعل ماضی ایسا کلمہ ہے جو ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور یہ معنی ملا ہوا ہوتا ہے کس سے؟ زمانہ ماضی سے۔ مستقبل کی تعریف کر لیں، ایک ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پہ دلالت کرتا ہے اور یہ معنی ملا ہوا ہے حال اور استقبال کے ساتھ، حال یا استقبال کے ساتھ، اور امر میں حال کا کہہ رہے، نہیں میں بھی اسی طرح۔ تو اب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فعل کی مطلق فعل کی تعریف دیکھ لیں، چاہے کوئی فعل ہو، فعل کلمۃ دلت علی معنی مقترنہ باحدی الازمن کل صلاح، کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور یہ جو کلمہ ہے جس کی دلالت معنی پہ، یہ کلمہ کسی ایک زمانے میں تین میں سے کسی ایک کے ساتھ، یہ تین میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوتا ہے، چوتھے کے ساتھ نہیں ملا ہو، تین کے ساتھ ملا ہو۔ سمجھ ہے آپ کو آئی بات کی؟ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ سب ناوی کتابیں دیکھ لیں، لغت کی کوئی کتاب، مقترن اقتران، ٹھیک ہے نا؟ اب اقتران جو ہوتا ہے وہ جز و شمار ہوتا ہے، مقارن ہے، ملا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ بس سیمنٹ ریت کے ساتھ ملا ہوا ہے، سیمنٹ ریت مل کے یہ اینٹوں کے ساتھ ملے ہوئے تو دیوار کا جز ہو گئے، تکوینی اعتبار سے بھی جب ملے ہوئے کہیں گے تو وہ جز ہو گئے۔ ایک تو بات یہ میں نے تعریف کے اعتبار سے کی کہ یہ جز زمانہ جو ہے جز معنی الفعل ہے، فعل کا جز ہے زمانہ۔ دوسری بات میں کر رہا ہوں، ضربہ، اس کا آپ کیا معنی کریں گے؟ کوئی بھی کسی اہل لغت سے کوئی معنی آپ اٹھا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا پورا معنی، یہ جملہ ہے، اس کا پورا معنی کیا ہے؟ ضربہ، ہاں، ایک مرد نے ایک مذکر نے زمانہ ماضی میں مارا، زمانہ ماضی آ گیا۔ یضربو کا کیا معنی؟ ہاں، وہ ایک شخص جو ہے زمانہ حال یا استقبال میں مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے؟ زمانہ پھر آ گیا۔ اضرب انتا کیا معنی؟ آپ زمانہ حال میں مارے، لا تضرب، آپ زمانہ حال میں نہ مارے۔ اب یہاں پہ ان مثالوں سے میں ایک بات کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جب بھی آپ ترجمہ کریں گے نا، زمانے سے وہ ترجمہ خالی نہیں ہے، وہ زمانہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے معنی میں۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ بس یہ خبر دی جا رہی ہے زمانہ حال میں، ضربہ ایک خبر ہے، جملہ خبری ہے، اور یہ خبر دی جا رہی زمانہ حال میں، ٹھیک ہے؟ زمانہ حال میں آپ نے خبر دی کہ زید نے مارا، لیکن سوال یہ ہے اس مقام پہ کہ یہ زید نے مارا کا وہ زمانہ بھی تو ساتھ آ رہا ہے، تو وہی تو اس فعل کے معنی کے اندر داخل ہے، وہ معنی زمانہ داخل ہے اس معنی فعل میں، چاہے فعل ماضی ہے چاہے فعل مضارع ہے، زمانہ داخل ہے۔ تو یہ وجدان یہی ہے، ورنہ آپ اگر کہتے ہیں، ایک مثال میں لے لیتا ہوں، اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جو زمانہ موضوعہ نہیں ہے، نہ ماضی کا، نہ مضارع کا، نہ امر کا، نہ نہیں کا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ ہے تو پھر آپ ضربہ کا ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس نے ماضی میں مارا؟ آپ کہیں اس نے بس مارا، یضربو میں آپ بس کہیں وہ اس نے مارا، یہ نہ کہیں حال ہو استقبال، اور اضرب میں بھی یہی کہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے افعال، فعل ماضی مضارع امر نہیں، اس کے معنی میں فرق نہیں رہے گا، ایک ہی معنی ہو جائے گا، سب کا کیا ہو جائے گا؟ اس نے مارا، اس نے مارا، اگلا تو پتہ ہی نہیں چلے گا ماضی میں مارا، حال میں مارا، مستقبل میں کیا ہے، یا کھایا ہے، کوئی بھی فعل ہے۔ تو اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جز نہیں ہے زمانہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے افعال کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بس مارنے والا معنی ہوگا، ضمانت ہوگا نہیں، یہی وہی حدث ہوگا، یعنی وہ مصدر والا معنی ہوگا، اور زمانے والا معنی اس فعل میں اگر نہیں لائیں گے تو ماضی مضارع امر میں فرق کیسے کریں گے؟ میری باتیں واضح ہو رہی ہیں؟ تو یہ وہ سارے اشکالات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس مقام پہ کہ بھئی یہ تو زمانہ جو زمانہ موضوعہ ہے ہی نہیں،
یہ وہ عجیب بات کی ہے جو وجدان کے بھی خلاف ہے، جو قواعد لغت عربیہ کے بھی خلاف ہے، اور جس سے تینوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تینوں میں، چاروں میں، بلکہ چار کون کون سے؟ ماضی، وہ کہتے ہیں نا کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، کہتے ہیں نا، وہی بات میں آ جائے وہ متعید کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں رہے گا ان چاروں میں، حالانکہ فرق بڑا ہے ان چاروں میں۔ چار کون کون سے؟ چار، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ زمانہ جو زمانہ موصولہ نہیں ہے، اس سے ان چاروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، یعنی سب کا معنی ایک ہو جائے گا، حالانکہ چاروں میں فرق ہے، چاروں میں فرق ہے۔ چاروں میں کیسے فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ماضی کا تب معنی ہمیں سمجھ آئے گا جب زمانہ کا معنی ساتھ لگائیں گے، ورنہ معنی ایک ہی رہے گا، اور مضارع کا تب سمجھ آئے گا جب حال استقبال آپ زمانہ ساتھ لیں گے، اور امر کا زمانہ حال اور اس میں طلب ہے فعل اور وہ طلب ترک ہے۔ تو مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وجدان ہے کہ جناب دیکھیں جناب وہ زمانہ تو داخل ہی نہیں ہے معنی موصولہ میں کسی بھی فعل کے۔ میں کہتا ہوں وجدان ہے کہ زمانہ داخل ہے، آپ بھی وجدان کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ بھی وجدان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور جس اہل لغت جو ذوق عربی رکھتا ہے، چاہے اہل لغت ہے یا لغت نہیں، وہ یہ کہے گا کہ جب بھی آپ کسی بھی زمانہ ماضی، مضارع، امر کوئی بھی فعل لیں گے، اس میں زمانے کا ترجمہ لائیں گے اور زمانہ اسی فعل سے سمجھ آئے گا۔ اگر وہ فعل ماضی نہیں ہوگا تو زمانہ ماضی کو سمجھ نہیں آئے گا، فعل مضارع نہیں ہوگا تو حال استقبال کا زمانہ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اسی فعل سے زمانہ سمجھ آنا یہ دلیل ہے کہ بھئی اس فعل کا یہ جو زمانہ موصولہ، ٹھیک۔ اور پھر دوسری تعریف جتنی کی ہے لوگوں نے فعل کی، سب کہہ رہے کہ ملا ہوا زمانہ، آپ کہہ رہے نہیں زمانے کا کوئی دخل ہی نہیں، تعریف کے خلاف، اہل لغت کے وجدان کے خلاف، اور خود ان افعال کے معنی غلط ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک معنی ہو جاتا ہے، معنوں میں کوئی فرق نہیں رہتا اگر آپ زمانہ کو جو زمانہ موجود علامات۔ تو اتنی بات، یعنی اتنی واضح بات جو ساری زندگی ہم حوضوں میں پڑھتے رہتے ہیں، نحو صرف، زندگی اسی میں مقدمات میں گزر جاتی ہے، یہ نحو صرف میں ایک کتاب پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری، چوتھی، اور جب وہ ذوال مقدمہ سمجھنے کا وقت آتا ہے تو ذہن پہنچنے والا ہوتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ساری زندگی حوضوں میں یہی پڑھتے رہے، اور پھر ہم آج کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ زمانہ تو ہے ہی نہیں، اس میں داخل، اس کے معنی میں داخل ہی نہیں۔ اب کہتے ہیں بس خبر دینے کا زمانہ حال ہے۔ ضربہ آپ نے، آپ جب کہا نا زید ضربہ، زید اکل، زید نصر، زید قتل، جو بھی آپ نے خبر دی زمانہ حال میں دی، یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس زید القتبہ کا ترجمہ کیا کریں گے کہ زید اب لکھ رہا ہے، یہ ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ ہی غلط ہے۔ ساری زندگی نحو پڑھتے رہے اور پھر ہمیں نحو کا جو یعنی تعریفیں ہیں فعلوں کی وہ ہی نہیں سمجھ آ رہی، جو ترجمہ ہے معنی وہ نہیں سمجھ آ رہا، اور پھر کیا فائدہ؟ ساری رات زلیخا قصہ ہوتا رہا، اور کس کا ساتھ؟ زلیخا کے ساتھ کون تھا؟ یوسف کا۔ تو صبح اس نے پوچھا زلیخا مرد تھا یا، پوچھا تھا نا بندے نے، ساری رات سن کے قصہ، تو ساری زندگی ہم روزے میں یہ پڑھتے رہے اور آخر میں کہے نہیں جی زمانے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پہلے ماضی سے نہ مضارع سے نہ اس کے معنی میں داخل ہی نہیں۔ یہ وہی قصہ ہو گیا زلیخا یوسف والا قصہ ہو۔ تو یہ بہت مجھے عجیب بات لگی جو یہاں کی گئی ہے کہ نہیں جی داخل نہیں۔ دوسری آخری دلیل اور التماس دعا، انہوں نے دوسری دلیل دی تاکہ یہ افعال کو مشتق اصولی سے نکال سکے اور کہ یہ تو خارج ہے، کیونکہ یہ اس میں معنی ہے ہی، زمانہ ہے ہی کوئی نہیں اس کا جو زمانہ موصولہ،